بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے، احسان ہے کہ ایک طرف ماہ رمضان المبارک ہے اور ایک طرف جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک سید الایام ہے، یہ مبارک دنوں کا سردار ہے، اور ماہ رمضان المبارک سید الشہور ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ تو ایک اعتبار سے ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور دوسرے اعتبار سے جمعۃ المبارک کی برکتیں اللہ کا فضل ہے، ہم تو برکتوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک دن وہ تھا کہ ہم رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، اور روزوں کے فضائل، روزوں کے فوائد، ماہ رمضان المبارک کیسے گزاریں، ان عناوین پر بیانات ہو رہے تھے۔ اور اب وہ وقت آ چکا کہ اب کیا کیا جائے، چند دن باقی رہ چکے ہیں، اور ان دنوں کی کس طرح ہمیں صحیح معنوں میں قدردانی حاصل ہو۔ اور پھر یہ کہ ماہ رمضان المبارک کا پیغام ہم مومن بندوں کے لیے کیا رہا، بس یہ گنے چنے چند عناوین باقی ہیں جن پر اب بیانات ہونے والے ہیں۔ اور اس مبارک ماہ میں ہم نے جتنی عبادتیں کی، روزے، تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ جتنی عبادتیں رہی، یہ سب کچھ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے سبب۔ اس لیے جنہوں نے خوب عبادتیں کی، اب وہ اس بات کی کوشش کریں کہ یہ عبادتیں کیسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ جنہوں نے خوب عبادتیں کی، راتوں کو روئے، گڑ گڑائے، اور قرآن کریم کی پابندی سے تلاوت کی، تراویح کا اہتمام کرتے رہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے رہے، وہ اس بات کی کوشش کریں کہ کیسے میری یہ ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ حضرت ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سی دفعہ طاعات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، بندہ بہت عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، لمبی لمبی تسبیحات پھیر رہا ہوتا ہے، لیکن مقبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، قبول کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سی دفعہ طاعات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، خوب راہ خدا میں خرچ کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی پابندی سے ہو رہی ہے، نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مقبولیت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے خوب عبادتیں کی، اللہ کو منانے کی کوشش کی، اب وہ اس بات کی فکر کرے کہ کیسے یہ عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اور ممکن ہے ایک طبقہ وہ بھی ہو، اگرچہ امید مومن بندوں سے اس کی نہیں کی جا سکتی، ممکن ہے
ایسے بھی محروم بندے رہے ہوں جنہوں نے ایک پارہ بھی قرآن کریم کی تلاوت میں مکمل نہیں کیا، روزوں کی بھی اتنی پابندی نہیں رہی جتنی رہنی چاہیے، تراویح کا بھی اہتمام نہیں رہا، تو اب ان کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ چند ہی دن باقی ہے، آئندہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ رمضان اگرچہ مہمان ہیں لیکن وہ تو آئندہ سال بھی آئے گا، اس سے بڑے تو ہم مہمان ہیں۔ کیا پتہ 15 شعبان المعظم کی رات ہمارے لیے عید کا جوڑا لکھا گیا ہے یا کفن کا کپڑا لکھا گیا ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے حق میں عید کا جوڑا لکھا گیا یا یہ کہ کفن کا کپڑا لکھا گیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو ایام ہیں، یہ جو چند دن باقی رہ چکے ہیں، ان میں خوشی کا بھی احساس ہو کہ میرے رب آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں نے یہ پیشانی آپ کے سامنے جھکا دی، میرے پیارے اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائی تو میں نے آپ کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، یہ سب کچھ آپ کی توفیق پر رہا، میں اس پر دلی اعتبار سے خوشی کا اظہار کرتا ہوں، لیکن ندامت بھی ہو کہ اے میرے پیارے رب ممکن ہے یہ عبادتیں آپ کی بارگاہ میں قبول نہ ہونے پائے، لیکن میں آپ کا عاجز بندہ ہوں، گڑ گڑا کر آپ سے اس کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ تو دونوں پہلو ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امیدیں ہوں، لیکن جہاں امیدیں ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی ہو، خوف بھی ہو، شوق بھی ہو۔ انہی دو کیفیتوں کے درمیان ایک مومن بندے کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزرا کرتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات اتنا خوف، اتنا ڈر اللہ کا غالب ہوا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، یا پھر یہ کہ اللہ کی رحمت سے اتنی امیدیں ہیں کہ گناہ کرنا کمال سمجھ رہا ہے۔ یہ دونوں باتیں انسان کے لیے نقصان کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ تو یہ جو چند ایام باقی ہے میرے بھائیوں، ہم اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں کہ میرے پیارے اللہ چند ہی دن باقی ہیں، اب یہ رمضان کے مبارک لمحات ہماری زندگی سے رخصت ہو جائیں گے۔ آئندہ رمضان کس نے دیکھا ہے؟ 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں، یہ تو 1 سال کی بات ہے۔ بس ہم نے جو عبادتیں کی آپ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجیے، آپ اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور آخری جمعہ ہونے کے اعتبار سے ایک رسم بد ہمارے درمیان یہ چل پڑی ہے کہ ہم اس کو الوداعی جمعہ کا عنوان دیتے ہیں کہ یہ آخری جمعہ ہے، اور پھر غم کے اسٹیٹس فون پر لگائے جاتے ہیں کہ ہائے رمضان گزر گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس اعتبار سے کہ یہ اس مبارک مہینے کا آخری جمعہ ہے، جمعہ تو پھر بھی آئے گا۔ تو اس وقت تو ہمیں اور زیادہ ندامت کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ کیا بات رہی کہ مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہے، مبارک ہو الوداعی جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر غم کے اسٹیٹس بھی لگائے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبارک لمحات ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، لیکن پھر غم کے اسٹیٹس لگانا اور اس کو ضروری سمجھنا کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، اور پھر جمعہ کے جو عربی خطبے میں باقاعدہ ایسی عبارتیں شامل کی جاتی ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی ایک ضروری ایک عمل ہے، یہ بدعات کے قبیل سے ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ احساس اس بات کا ہو کہ ماہ رمضان المبارک پھر اس میں جمعہ، یہ تو بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی قیمتی گھڑیوں کا آخری جمعہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ بس اس پر اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع ہونا چاہیے، یہ عمل ضروری ہے۔ نہیں ہے کہ ہم غم کے اسٹیٹس لگائیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے پھرتے رہیں، یہ تو اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اتنی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہوا وہ قابل شکر ہے، اور جو نہ ہوا وہ قابل فکر ہے۔ جو ہوا وہ قابل شکر ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ صدقۃ الفطر جو ہم پر فرض کیا گیا، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے، صدقۃ الفطر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندے نے جو رمضان المبارک میں اعمال کیے، یہ اعمال اللہ کی توفیق سے کیے، اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہوا، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی رہی، تو ہم اعمال کرتے رہیں، پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہی، تراویح پڑھتے رہے،
ذکر و اذکار کا اہتمام رہا، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ دنوں میں جی اتنا نور چہروں پر نہیں ہوا کرتا جتنا نور اس مبارک مہینے میں ہوا کرتا ہے، کیونکہ رمضان اپنا اثر چھوڑتا ہے، جمعہ کا اپنا اثر ہوا کرتا ہے، حج کا اپنا اثر ہوا کرتا ہے۔ تو ندامت کا پہلو غالب ہو کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اے اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بندہ صدقۃ الفطر ادا کر کے گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے شکر، آپ کے فضل اور آپ کے توفیق کے بنیاد پر کیا، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میں شکریہ کے طور پر آپ کے راہ میں اس کے بدلے میں کچھ خرچ کر رہا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیجیے۔ یہ بہت بڑی بنیادی حکمت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ اس فکر کی مندی کے دور میں ہمیں فکر مندی عطا فرمائے۔ آپ یہ جملہ اپنے لوہے قلب پر نقش کر لیجیے، اس کو دل کی ڈائری پر لکھیے، اس فکر کی مندی کے دور میں کاش کہ ہمیں فکر مندی نصیب ہو جائے۔ اور پھر جب عید آنے والی ہوتی ہے تو عید سے ایک رات پہلے ہائے 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 کیا فائدہ ہوا، جو کچھ کمایا تھا چند منٹوں میں گوا دیتے ہیں، جو کچھ کمایا تھا چند منٹوں میں گوا دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت سے اس طرح کھلواڑ کیا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مومن تھا یا کسی اور مذہب سے اس کا تعلق تھا۔ اور وہ کیا کون سی سنت ہے جس کا جنازہ نکالا جاتا ہے؟ میں چونکہ اس عاجز کے کاندھوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ خانہ خدا میں ممبر رسول کے قریب بیٹھ کر، اور اس کرسی کی نسبت بھی ممبر رسول کی جانب ہے، تو اس کرسی پر بیٹھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ وہی بیان کرے جو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن آپ ہمارا دامن نہ پکڑیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے اس سنت سے کھلواڑ نہ کرے، ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ کیا ہم نے تماشا بنا رکھا ہے کہ پورا مہینہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے، اور جہاں عید آئی فیشن کے نام پر پھر انسانوں کی فہرست سے نکل گئے۔ اس کو سوچنا چاہیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ہم سے سوال کر لیا میری سنت پسند نہیں آئی، حوض کوثر پر اگر چہرہ پھیر لیا، تو پھر اس میدان محشر کی جی دردناک گھڑیوں میں ہمارا کون مونس اور غمخوار ہو سکتا ہے؟ کون ہوگا جو ہمارا ہاتھ پکڑنے والا ہوگا؟ اس لیے بھائیوں اس گناہ سے توبہ کر لیجئے کہ نہیں، میں اس سنت رسول کو اپنے چہرے کی زینت بناؤں گا۔ اور پھر ایک دوسرا بہت بڑا گناہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، جگہ نہیں ملتی، اور جہاں عید کا دن آیا ساری مسجدیں پھر خالی ہو جاتی ہیں، اور ظہر کی نماز میں دیکھتے ہیں تو وہی کہیں دو چار بوڑھے نظر آ جائیں گے، امام مؤذن اور دو چار جوان، باقی سب فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ گویا رمضان مبارک قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ جب قبول ہو جاتا ہے کوئی عمل تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بعد میں اس عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں اس کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ عمل میرا قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ احساس ہی اس عمل کے مقبول ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ تو بڑے فضل و کمال والے ہیں، لیکن میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں۔ تو جب ہم اس طرح اپنے آپ کو برباد کریں گے تو پھر ہم سے بڑا بیوقوف کون نکلا؟ اور ہوتا یہ ہے کہ ہر عید کے دن کوئی نہ کوئی پکچر ریلیز ہو جاتی ہے، اور پھر جو کچھ ہم نے کمایا تھا چند منٹوں کی لذت کے لیے سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ مولانا کچھ نوجوان میرے دوست عید کے دن مجھے ایک فلم کو ریلیز ہوئی تھی اس کو دکھانے کے لیے لے گئے سنیما ہال کہ چلو وہ فلم آئی ہے ہم چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا پھر کیا ہوا؟ کہ جب میں سنیما ہال کی سیڑھیاں چڑھنے لگا اسی وقت میرے دل میں احساس پیدا ہوا گویا کوئی میرا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ رہا ہے کہ کچھ تو شرم کر، پورا رمضان تو نے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، پورا رمضان تو نے سجدے کیے، اور اب اس سنت کے ساتھ تو اندر جا رہا ہے، کوئی غیر مسلم دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ اسی وقت ندامت نے مجھے اس طرح گھیرا، لیکن کیا کروں، دوست احباب مجھے پکڑے رکھے تھے تو میں نے
اپنی داڑھی چھپا لی کہ کم از کم اس کی بدنامی نہ ہونے پائے. میں نے ٹوپی سر سے نکالی اور جیب میں رکھ دی تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کا تعلق نعوذ باللہ دھرم اسلام سے نہیں ہے. یعنی اس وقت میں نے اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کیا، لیکن میری کوشش یہ رہی کہ اس کی بدنامی نہ ہونے پائے. کیوں ہم ایسا اعمال کرتے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں؟ یہ جو شب قدر مخفی ہے نا، شب قدر کی تعین نہیں، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں. اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر شب قدر کی رات معلوم ہو جاتی اور کہ اسی رات کو یہ مبارک شب آنے والی ہے، یہ مبارک شب اسی رات کو آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں. گویا جس بندے خدا نے اس رات میں عبادت کر لی، اس رات میں اللہ کو منا لیا، تو اس نے 83 سال 4 مہینے گویا اللہ کی عبادت میں صرف کر دی. تو یہ جو رات مخفی ہے، اس کی ایک بنیادی حکمت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اگر خدا نے خواستہ اس رات کو اوپن کر دیا جاتا، اس رات کی تعین کو اوپن کر دیا جاتا، تو پھر بھی کچھ طبیعتیں ایسی ہیں جو گناہ کی طرف مائل رہتی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال. تو ایسی طبیعت والے لوگ اس رات میں بھی گناہ کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں. اس لیے اس رات کو ہی چھپا دیا گیا. اور شب قدر کو چھپانے کی ایک حکمت بڑی شاندار لکھی ہے جو اب تک میں پیش کر رہا تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دراصل بندوں کی طلب اور بندوں کی عاجزی کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی کون کس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، مالداری نہیں دیکھی جاتی. وہاں شہنشاہی اور بادشاہت تو سب خاک میں مل جاتی ہے، وہاں تو صفات دیکھی جاتی ہے. کس کے اندر عاجزی زیادہ ہے، کون ہے جو گڑ گڑانے والا ہے، کون ہے جس پر ندامت غالب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا معاملہ صفات پر ہوتا ہے، ذات پر نہیں ہوا کرتا. تو شب قدر کو جو مخفی رکھا گیا، اس کی ایک بنیادی حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ بندے تلاش کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی طلب دکھلائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی عاجزی دکھلائیں. اور جو بندہ عاجزی کرنے والا ہوا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے کہ اللہ کے لیے اگر عاجزی اختیار کی رفعہ اللہ اس کو بلند فرما دیں گے. تو شب قدر کی بنیاد پر تو ماشاءاللہ ہمارے مقام اور مرتبے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوا کرتے ہیں. ابھی گزشتہ کل کی جو رات تھی وہ طاق رات کہلاتی ہے. 25 شب کی جو گزشتہ کی رات تھی، 21 23 25 27 29 یہ طاق رات کہلاتی ہے. گجراتی میں ہم اسکول میں پڑھے ہوں گے ایکی اور بے کی سنکھیا، وہ 1 3 5 یہ ایک ہی سنکھیا کہلاتی ہے. بے 4 6 یہ جو ہے نا 2 4 6 یہ بے کی سنکھیا کہلاتی ہے. اسی کو اردو میں طاق اور جفت کہتے ہیں. تو یہ جو طاق رات تھی گزشتہ کل، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ کل کی رات چونکہ شب جمعہ کی بھی تھی، جمعرات بھی تھا کل، اور پھر طاق رات بھی تھی. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ رات طاق ہو، یعنی 21 23 25 27 29 ان میں سے کوئی رات ہو اور پھر اس میں جمعرات ہو، تو سمجھنا چاہیے کہ آج کی رات میں شب قدر تھی. افسوس کہ ہم نے اس کو گوا دیا. کل ہم اگر آپ کے سامنے آئے ہوتے تو ضرور ہم اس کو اجاگر کرتے کہ آج کی رات شب قدر کی ہے. امکان ہے، ممکن ہے کہ آج کی رات شب قدر کی ہو، جیسا کہ علامہ کا قول ہے. تو شب قدر کو جو مخفی رکھا گیا، اس کی بنیادی حکمتیں، ان میں سے ایک حکمت یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طلب دیکھنا چاہتے ہیں. کون کتنا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، کون کتنا اللہ کو عاجزی دکھلانے والا ہے. اور دوسری بنیادی حکمت کہ اگر اس کو اوپن کر دیا جاتا، اس کے تعین لوگوں کو بتلا دی جاتی، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جو خوب اللہ کے سامنے رو کر اپنا مقام منا لیتے، لیکن کچھ تو ایسے ہوتے جو اس رات میں بھی گناہ کر کے اللہ کے نافرمان بندوں میں شامل ہو جایا کرتے. ہمیں اس کو بہت سوچنے سمجھنا چاہیے. اور تیسری حکمت یہ ہے جو اس رات کو مخفی رکھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ایسی ایک رات کی عبادت پر بندے اکتفا کر لیں کہ 27 شب آئے گی وہاں تک ہم خوب شراب پیئیں گے، خوب ناچیں گے، اور اگر شادی کا موقع آیا تو پھر تو کچھ نہیں کیا ہوا تو اس دن روزہ بھی قضا کر دیں گے. 27 شب آئے گی تب سارے گناہ معاف کروا دیں گے. اسی لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا کہ اگر تعین کر دی جائے گی تو لوگ اکتفا کر لیں گے.
اور یہ جو 27ویں شب کو کہا جاتا ہے کہ 27ویں شب ہی کو شب قدر ہے، یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ تو گھومتی رہتی ہے، بہت سے اقوال ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تفسیر عزیزی میں لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کا 27ویں رات کو ہونا اس کا گمان زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کس طرح کہ دیکھیے، لیلۃ القدر، لام یا لام تا، الف لام قاف دال را، یہ پورے 9 حروف ہوئے، اور سورہ قدر میں 3 دفعہ لیلۃ القدر آیا ہے، تو 9 تالی 27۔ اس اعتبار سے انہوں نے ضرب دے کر بات ثابت کی کہ 27ویں شب کو شب قدر کا امکان ہے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ پوری سورہ قدر میں، سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس پوری سورت میں 30 کلمات ہیں، 30 شبد ہیں، ان میں سے 27ویں نمبر پر جو آتا ہے وہ ہیا ہے، اور ہیا یہ لوٹتا ہے لیلۃ القدر کی طرف۔ اس اعتبار سے بھی علماء نے یہ بات ثابت کی ہے کہ بہت ممکن ہو 27ویں شب شب قدر کہنا ہے۔ اور شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ شب کے معنی تو رات کے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بنیادی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جیسے پانی کا انگلش ہوتا ہے واٹر اور اس کا اردو ہوتا ہے پانی، جی، تو اسی طریقے سے شب یہ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات، اور اردو میں بھی رات کہتے ہیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کی رات، یعنی رات قدر کی اور رات۔ یہ بنیادی غلطی ہے، یہ لفظی غلطی ہے، اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے۔ اس لیے بہتر یہ کہ یوں کہہ دیجئے 27ویں شب، یا پھر یہ کہ شب قدر۔ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے ایک معنی ہوتے ہیں قدردانی کے، عظمت کے، چونکہ یہ رات بڑی عظمت والی ہے، بڑی حکمتوں والی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو کلام پاک نازل فرمایا۔ میں نے جو خطبہ مسنونہ میں آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ بہت سے مفسرین، بلکہ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہاں جو کہا گیا ہم نے مبارک رات میں قرآن کو اتارا، تو اس مبارک رات سے مراد یہی شب قدر ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شب برات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اس سے اندازہ لگائیے، میں آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا کہ شب براءت میں یعنی 15 شعبان میں جو کچھ بندہ کرنے والا ہے اس سال میں، کون کفن پہنے گا، کون عید کا جوڑا پہنے گا، جی، کس کے ہاتھ پیلے ہوں گے، یعنی کون شادی کرے گا، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا۔ اور پھر شب قدر جب آتی ہے تو پھر وہ ساری لکھی ہوئی دستاویز وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے جو اس امر پر اللہ کی طرف سے قائم کیے ہوئے ہیں۔ تو شب قدر اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اتارا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ یہاں لیلۃ مبارکہ، مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، کہ ہم نے اسی رات میں قرآن کو اتارا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کلام کو اتارا، اور بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ قرآن ہم سب کے ہاتھوں میں ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑے رکھا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اور آج جب نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو جب بیٹی رخصت ہونے والی ہوتی ہے تو ایک شور ہوتا ہے، قرآن لاؤ قرآن، بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنا ہے۔ وہ قرآن بھی لعنت کر کے کہتا ہوگا 2 مہینے شادی میں تو نے ضائع کیے، اتنی نمازیں قضا کرتا رہا جب میں یاد نہیں آیا، جب قرآن یاد نہیں آیا، اتنی رسمیں کرتا رہا شادی میں، ہلدی کی، مہندی کی، برات کی، پھر وہ خنجر لے کر چلتا رہا، تب قرآن یاد نہیں آیا۔ جی، کتنی غریب بیٹیوں کے دل ٹوٹے ہماری رخصتیوں کو دیکھ کر، ہمارے عالیشان منڈپوں کو دیکھ کر، اور ہماری کھانوں کی خوشبوؤں کو سن کر کتنی غریب اور یتیم بچیوں کے دل ٹوٹے، اس وقت قرآن یاد نہیں آیا۔ یہ قرآن کریم ہے جو ہم سب کے لیے، بلکہ رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو صرف قسم کھانے کی کتاب سمجھ رکھا ہے، عدالتوں میں قسم کھا لیں گے، اور جب کوئی انتقال کر جائے گا سورہ یاسین پڑھ لیں گے، بس اتنی ہی کتاب ہے، اس کا مقصد اتنا ہی ہے، نہیں ہے تو کتاب ہدایت ہے، ہمیں اس کو سینے سے لگا کر رکھنا چاہیے۔ آج بھی اس دنیا میں ایسے بندے موجود ہیں جو ہزار دفعہ قرآن کریم کی تلاوت کر چکے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ میری ایک بندہ خدا سے ملاقات ہوئی
جنہوں نے اپنی زندگی میں 2000 دفعہ قرآن کریم پڑھا تھا. 2000 دفعہ. یہ آج کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی. آج بھی ایسے بندے موجود ہیں جنہوں نے اس طرح کلام مبارک کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس شوال سے وہ رمضان قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا اور اس پر اتنی مٹی جم جاتی. اور بسا اوقات اب تو یہ لعنت کی بات آ چکی کہ اگر کوئی گھر میں پڑھنے والا نہیں ہے تو امام صاحب کو کہہ دیتے جب آپ مسجد جائے تو ذرا ہمارے گھر ہو کر جانا. کیوں؟ کہ وہ قرآن جو رکھا ہوا ہے نا کوئی پڑھتا نہیں ہے، مسجد میں رکھ دینا، کوئی پڑھے گا تو ثواب ملے گا. ہائے ہائے لعنت ہو ایسے کہنے والوں پر. اللہ کی برکت کو گھر سے نکالا، پھر امام صاحب دعا کرنا میرے گھر میں بڑی بے برکتی ہے. برکت تو ہمیشہ برکت والے اعمال سے آیا کرتی ہے. یہ قرآن ہے جو ہم سب کے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنایا تو کوئی حرج نہیں، اپنے بچوں کو عامل قرآن نہیں بنایا تو کوئی حرج نہیں. کم از کم ان کو اتنا تو قرآن پڑھا دو کہ وہ نماز پڑھ سکے، اتنا تو سکھا دو کہ ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے. اگر اتنا بھی نہیں سکھایا تو پھر اپنے بچوں کو دیا کیا؟ پھر فکر کس بات کی کہ میرے بچے کھائیں گے کہاں سے، میرے بچے میرے بات کریں گے کیا؟ وہی کریں گے جو تم نے اپنی زندگی میں کیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اخیر کی 1-2 منٹ باقی ہیں. میں 2 منٹ میں 2 اہم پیغام دینا چاہوں گا جو ہر مجلس میں ہم بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہ بھائیوں اپنی شادیاں شادی کیجیے، شادی کیجیے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں سے 1-2 ایسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے جو شریعت و سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں. باقی تو دیکھا گیا ہے کہ اتنی رسمیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، میں نے میری بیٹی کو رخصت کر دیا. واقعی خوش ہو گئے، لیکن دوسری طرف اللہ کو ناراض بھی کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض بھی کر دیا. تو بھائیوں اگر آپ میرے اس پورے بیان سے کچھ نہ سمجھے تو کوئی حرج نہیں، بس یہ ایک پیغام لے کر جاؤ کہ میں اپنی شادیاں شادی کروں گا. سادے نکاح آج بھی 6,500 ہزار اور 10,000 ہزار میں شادیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے چونچلوں نے اور خاص طور پر اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ برا نہ لگائیں، ان مالداروں کے چونچلوں نے نکاح کو تو مہنگا کر دیا، زنا کو سستا کر دیا. جب زنا سستا ہوا تو پھر ہماری بہن بیٹی کے سر کا دوپٹہ بھی سستا ہو گیا. پھر تو بے حیا ہو کر پھرنا کمال سمجھا گیا اور حیا کے جنازے نکلے، کوئی تصور نہیں. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ بھائی شب قدر سے کے بعد ایک اہم عبادت ہے، وہ صدقۃ الفطر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کے صدقۃ الفطر یہ دراصل اس کی 2 حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو روزے میں ہم نے کمی کوتاہیاں کی، صدقۃ الفطر کی بنیاد پر وہ ساری کمی کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں. جیسے نماز میں کوئی غلطی ہوئی تو سجدہ سہو کیا تو نماز کا وہ جو کمی کوتاہی والا باب تھا وہ بند ہو گیا، یعنی نماز ہم نے صاف ستھری پڑھ لی، سجدہ سہو کی بنیاد پر جو غلطی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے صدقۃ الفطر جو ہم پر کیا گیا ہے، اس کی عبادت جو ہم پر فرض کی گئی ہے، وہ دراصل ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ نے اس عبادت کو لازم کر کے اس کو دور کر دیا. اور نمبر 2 تاکہ ہمارے غریب اور مسکین طعمۃ للمساکین ان کے لیے خوشی کا سامان ہو، یہ عید کا سامان اور عید کے کپڑے خرید سکے، اپنے گھروں میں خوشیوں سے عید منا سکے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور رہا آخر میں یہ مسئلہ کہ صدقۃ الفطر کتنا دیا جائے، تو اس سلسلے میں ابھی میرے ذہن سے مسئلہ نکل رہا ہے، میں آپ کو اچھی طرح سمجھا نہیں سکوں گا مسئلہ، چونکہ میرے ذہن میں یہ متزلزل ہو رہا ہے. تو جب میں آپ کو سمجھاؤں اور آپ نہ سمجھے تو پھر یہ تو سارا وبال مجھ پر آئے گا. میں مسئلہ دیکھ کر آیا تھا لیکن اچانک میرے ذہن سے نکل رہا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کھل کر بات کر دی. بس آپ اتنا سمجھیے کہ اپنے یہاں جو مفتی صاحب ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ مجھ پر کتنا صدقۃ الفطر واجب ہے، اور اس کے حساب سے پھر اس کی مقدار آپ ادا کر دیجئے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب